سکندر شاہ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ انہیں ڈیلیٹ کر دینا چاہتی تھی۔ فون ہاتھ میں اٹھاتے وہ مڑی ہی تھی جب سکندر شاہ نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنی اوپر گرا لیا۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ اس کی آنکھوں میں موجود بے باک سے تاثرات دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ مجھے پلیز جانے دیں، تو میں یہاں سے سزا دیے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، آخر منقوہ ہو میری۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے لبوں کو پریشانی سے کچل رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے انتہا تیز تھی اور چہرہ بالکل ہی زرد خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کرے گی، جتنی کم عقلی کا مظاہرہ وہ آج کر چکی تھی۔ اس وقت اپنے موبائل کو دیکھتی وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ گھڑی کی جانب دیکھا تو 12 بجنے کو آئے تھے۔ سکندر شاہ جلدی سو جایا کرتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی جانب سے بھیجی گئی تصویروں کو دیکھ چکا ہے یا نہیں۔ اس نے ہادیہ کو یہ پکچر فارورڈ کی تھی اور غلطی سے یہ پکچر سکندر شاہ کی جانب چلی گئی، اور پھر جلد بازی میں اس نے اپنی طرف سے تصویریں ڈیلیٹ کر دی، جبکہ ڈیٹا اس کی طرف ابھی بھی موجود تھا۔ اس کا دل دھک دھک دھڑک رہا تھا، رہ رہ کر اسے ہادیہ پہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ وہ اسے اکساتی اس وقت اور نہ ہی وہ اسے اپنی نیو ڈریس کی تصاویر بھیجتی۔ دراصل آنے والی فیملی پارٹی میں ہادیہ ڈریس کے حوالے سے بحث کر رہی تھی اور اسے پہن کر تصویریں ہادیہ کو بھیجنی پڑی، لیکن اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر شاہ جتنا روڈ بیہیو کرتا ہے وہ ضرور سمجھے گا کہ یہ نینا اسے لبھانے کے لیے کر رہی ہے، یا یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری کام تھا سکندر شاہ کے دیکھنے سے پہلے وہ اس کے موبائل سے تو وہ تصویریں ڈیلیٹ کر لیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے موبائل میں کوئی پاسورڈ رکھتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بار اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی، اور یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دبے پاؤں سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے سکندر شاہ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا اس نے سکندر شاہ کا کمرہ دیکھا تک نہیں تھا، اور آج رات کے اس پہر اسے کمرے میں جاتے ہوئے اس کا دل بری طرح ڈر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن یہ اس نے ضرور سن رکھا تھا کہ وہ جلدی سو جانے کا عادی ہے۔ اگر وہ اس کے سوتے ہوئے اس کے روم سے موبائل اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی تصویروں کو بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہوئے اس نے آہستگی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے گھما دیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اپنا کپکپاتا ہوا قدم کمرے میں رکھتے ہوئے اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی سانسوں کو بھی روک لیا تاکہ اس کی سانس کی آواز سے بھی وہ شخص نہ اٹھ جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں سو رہا ہے، رات کے اس پہر ہر شخص گہری نیند میں ہوتا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے پہلی بار اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود وہ مڑ کر اس کے کمرے کو بھی نہیں دیکھ پائی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں اس نے اس کے سوتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ دل تھا کہ سینے میں ادھم مچا رہا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جلدی سے موبائل اٹھا لیا اور اسے دوپٹے کے نیچے چھپاتے ہوئے جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹی تھی، کسی نے زوردار طریقے سے اس کا بازو دبوچا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا۔ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ شخص کے سینے پر لڑکتے ہوئے گر گئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکلتی جب مقابل نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر جما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ رات کے اس پہر کیا کرنے آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ ابھی تو وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس کے خراٹوں کی آواز اس نے خود سنی تھی، اور اب وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے نیند اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ کیا کوئی شخص اتنا بھی حاضر دماغ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی حیرت سے کپکپاتے ہوئے وجود کو لے کر اسے دیکھنے میں مشغول تھی۔ ابھی تک اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے سینے پر کس طرح لیٹی ہوئی ہے، جبکہ اس کی زلفیں اڑ کر سکندر شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اے سی کی کھنکی میں اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا، اور اگلے ہی پل اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہوئے وہ اس کے سینے پر ہی پھر پھرا کر رہ گئی۔ اس نے خود کو کھینچتے ہوئے اسے دور لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن مقابل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو چھڑا نہیں پائی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی کمر کو مزید کس کر تھام لیا، اور نینا کی دھڑکنیں اس کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔
اس کا کپ کپاتا ہوا وجود مقابل کو بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوفزدہ ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ خبردار اگر تم چیخی یا اونچا بولی تو مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس کے کان کے قریب لب لا کر وہ آہستگی سے غراتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا، اور وہ اب اپنے بےتاب سے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل پش پر ٹکا لیا، جبکہ مقابل نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہاتھ اس کے موبائل سے تھامتے ہوئے ہاتھ پہ لے جا کر اچکتے ہوئے اپنے موبائل چھین لیا تھا۔ چوری کرتی ہو، اور وہ بھی اپنے شوہر کے کمرے سے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اس بار مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ میں چوری کرنے نہیں آئی تھی، بس آپ کا موبائل لینا تھا، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو گول گھمایا اور اس لمحے وہ سکندر شاہ کو حد سے زیادہ کیوٹ لگی۔ اس کا بکھرا بکھرا وجود اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ آہستگی سے اس پر جھکا۔ لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی تمہیں۔ آج پہلی بار تھا جب وہ اس کے اس قدر قریب آ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، ورنہ اس شخص سے اسے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے کچا چبا جاتا۔ اسے تو دور سے ہی دیکھتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی تھی، اور آج اس کے سینے پر لیٹے ہوئے وہ اس کے خد و خال کا نظارہ کر رہی تھی، جس کا شرٹ لیس چوڑا سینہ، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، انابی ہونٹ اور گہری مونچھیں۔ کمرے میں پھیلے ہوئے نیم اندھیرے میں وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ اس کی دلکشی کو بھانپتے ہوئے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جانتا ہوں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس وقت یوں بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ کر تم مجھے میرے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی۔ وہ آج تک اس سے ہم کلام نہیں ہوا تھا، اور وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنے نکاح کے بارے میں بھی بھول چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی اس نکاح کو کبھی دل پر اور دماغ پر سوار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن آج اس کی باتیں، اس کے چھونے کا انداز اور اس کا حق جتانا اسے کسی اور ہی جہان میں لے کے جا رہا تھا۔ مجھے چھوڑیں، میں نے آپ کے کمرے سے باہر جانا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی معصومیت کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ مقابل کا زوردار کہکا نمودار ہوا، اور وہ جنیب سی گئی۔ کمرے میں اپنی مرضی سے آئی ہو، لیکن اب میری مرضی سے جاؤ گی۔ جب تک میں نہ چاہوں تم یہیں پر قید ہو۔ وہ کسی ظالم شکاری کی طرح اسے پھر پھراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اس کی سخت گرفت میں کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرے اور سکندر شاہ کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ وہ شخص اتنی بے باکی پر اتر سکتا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں، کوئی اتنا بھی دلکش لگ سکتا ہے، اور اپنے شوہر سے اس کے بعد فرار حاصل کرنا اچھی بیویوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ آج اس کا شوہر ثابت ہونے کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو نہیں بھیجی تھی، وہ غلطی سے آپ کے موبائل، اس نے تفصیل دینا چاہی جب اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ لیکن یہ غلطی بہت خوبصورت تھی، اکثر ہی ایسی غلطیاں کرتی رہا کرو۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہی وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ حیا کے مارے وہ سمٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہوا تھا، جبکہ پلکوں کے جلمل اس کے رخساروں پہ دراز ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں، اس نکاح کے بارے میں آپ کی رضامندی شامل تھی، اس نے نرمی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اور مقابل نے ایک بار پھر تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ تو اس وقت 12 سال کی تھی، اور میں تم سے بڑا ہوں۔ مجھے کیسے علم نہیں ہوگا؟ اچھی طرح جانتا ہوں، حق نہیں جتاتا یہ، اور بات ہے اور بھی ابھی سارے حق جتا کر میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ میں اس نکاح کے متعلق کتنا جانتا ہوں۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس شخص کے کمرے میں جو اتنی بے باکی پر اتر آیا تھا۔ بابا جان کا خوف اس پر مکمل طور پر حاوی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا باپ اسے رخصتی سے پہلے سکندر شاہ کے کمرے میں دیکھ لے گا تو جان سے مار ڈالے گا۔ اسے تو یوں لگتا تھا کہ پہلے بھی اس کے باپ اور سکندر شاہ کے درمیان اتنی نہیں بن پاتی، اور اس وقت اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ان کی بیٹی سے اس طرح کی باتیں کر رہے تو جانے کیا ہو جاتا۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، ورنہ میں صبح سب کچھ بابا کو بتا دوں گی، اس نے اپنی جانب سے دھمکی دی تھی، اور مقابل نے مسکراتے ہوئے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کی نرم دھمکیوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ جسے مرضی ہو بتا دینا، لیکن اس وقت صرف میری سنو۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کرنے دو، تاکہ تمہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس وقت اس کا دماغ مکمل طور پر سکندر شاہ کی جانب تھا۔ نرمی سے اسے چھوتے ہوئے وہ اس کی گردن